بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتح بیت المقدس اور صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کی کمر توڑنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1138 عیسوی میں تکریت میں ہوئی، جو اب عراق میں ہے۔ نام یوسف اور لقب صلاح الدین تھا۔ سلطان کی زندگی عیسائیوں کے ساتھ جنگ میں گزری۔ سلطان کی زندگی کا مقصد اول تھا کہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا جائے۔ وہی بیت المقدس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور جہاں سے آپ عرش تک تشریف لے گئے، جس کے لیے سلطان یورپ کے تمام بڑے بڑے فوجی جرنیلوں اور لاکھوں پر مشتمل کافروں کی فوجوں سے ٹکرا گیا اور بالآخر سلطان کو فتح نصیب ہوئی۔ نور الدین زنگی کے وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی فوج کے سپہ سالار بنے۔ ایک پریشان شخص نور الدین زنگی کے مزار پر رو رو کر فریاد کر رہا تھا کہ اے نور الدین زنگی، تو عدل و انصاف کی روشنی میں انصاف کیا کرتا تھا، مگر کیا سارا عدل و انصاف بھی تو اپنے ساتھ قبر میں لے گیا ہے؟ اب میرے ساتھ انصاف کون کرے گا؟ وہ اپنی دکھ بری کہانی کہنے میں مصروف تھا کہ ایک شخص نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں کروں گا انصاف۔ وہ شخص جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی بڑی عزت کرتا تھا، وہ اس سے بڑی عقیدت بھی رکھتا تھا۔ ایک بار ایک بچی آئی اور اس نے صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ یہ کلہ مجھے چاہیے۔ سلطان نے وہ کلہ اپنی جان پر کھیل کر فتح کیا تھا۔ سلطان نے وہ کلہ اس بچی کو دے دیا۔ لوگوں نے اس پر احتجاج کیا تو سلطان نے کہا کہ وہ میرے محسن اور میرے استاد نور الدین زنگی کی بیٹی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر وہ مجھ سے میری جان بھی مانگ لیتی تو میں انکار نہ کرتا۔ آج وہی سرزمین شام جہاں پر مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مردوں اور عورتوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، وہی سرزمین آج پھر سے ادھر ادھر نظر دوڑا کر کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی ہے۔ آج تمام باطل طاقتیں اکٹھا ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی سرزمین پر ظلم کی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ معصوم بچے جو اپنے ماں باپ تک کو نہیں جانتے مگر کسی صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہے، تمام امیدوں کے باوجود بھی کسی سلطان کی امید دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ وہ خلیفہ معتصم باللہ جو اپنی سلطنت سے سینکڑوں میل دور ایک مسلمان عورت کی مدد کے لیے دشمن کو سبق سکھانے کے لیے پہنچ جاتا ہے، مگر آج مسلمانوں کے پاس تمام جنگی ہتھیار ہونے کے باوجود بھی کسی مسلم عورت کی لٹتی عزت پر دشمن کی بستیوں میں اڑان بھرنے کے لیے تیار نہیں۔ قارئین کرام، آج مسلمانوں کی تعداد اکثریت میں ہے، مال و دولت کی کمی نہیں۔ 57 اسلامی ممالک کے 57 وزرائے اعظم و صدور، 57 آرمی چیف، وزرائے خارجہ، مگر تمام مظالم مسلمانوں پر ہو رہے ہیں، مگر اسلامی طاقتیں خاموش ہے، جو کہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی افسوسناک ہے۔ وہ اسلام جو مشرق میں ہو رہے مسلمان کی ہلکی سی تکلیف کو بھی مغرب کے مسلمان کو محسوس کرنے پر زور دیتا ہو، اسی اسلام کے ماننے والے افراد مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے سامنے کیوں نہیں آتے؟ ملک شام یہ وہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی سرزمین ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محشر کی سرزمین ہے۔ کل قیامت کے دن اسی محشر میں جب ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا تو کیا مظلوم شامی مسلمانوں پر خاموش رہنے والے اسلامی ممالک کے حکمران اللہ کے سامنے جواب دہی سے بچ نکلیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔